جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کبھی مایوس نہیں کیا، یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا ہے۔ محسن نقوی صاحب پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک طرح سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر معیشت بڑی خراب ہو چکی ہے، قومی حکومت کی ضرورت ہے، کسی اکنامک ایمرجنسی کی ضرورت ہے، یا محدود مارشل لا کی ضرورت ہے۔ مختلف باتیں ہو رہی ہیں، وہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے، اس کے اوپر کس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو تعیناتی ہوئی محسن نقوی صاحب کی، یہ تعیناتی کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، دونوں جماعتوں کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی جانب سے بھی نام دیے گئے تھے، سامنے نام آئے تھے۔ جب پی ٹی آئی نے نام دیے تو نون لیگ کے رہنما جو ملک احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ناموں میں کوئی ایسا ہمیں اعتراض نہیں ہے، معقول نام ہے۔ لیکن جب دوسری طرف سے نام آئے اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا۔ آحد چیمہ صاحب کا نام آ گیا۔ آحد چیمہ آپ کو پتا ہے ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے کیسز رہے، وہ قید رہے، اور وہ اس وقت بھی مشیر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے۔ اور ساتھ محسن نقوی صاحب کا نام بھی آ گیا، جو سب سے زیادہ کنٹروورشل ہو گیا۔ کنٹروورشل کیوں ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ ہینڈ مین ہیں زرداری صاحب کے، جس رات کو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اس میں بھی ان کا کردار تھا، یعنی اس سے پہلے جو ڈائلاگ وغیرہ ہوتے رہے ایم کیو ایم کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ، محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے ساتھ گئے، اور ایک دفعہ وہ کیمرے سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ پھر میاں صاحب سے یہ ملنے گئے لندن شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کا سب کو پتا تھا کہ ان کا ایک سیاسی ٹلٹ ہے یا ایک ذاتی تعلق ہے زرداری صاحب کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ۔ اب یہ نام پی ڈی ایم نے دیا تو ان کا حق ہے، وہ یہ نام دے سکتے تھے، اس لیے کہ آئین ان کو، قانون ان کو روکتا نہیں ہے، انہوں نے وہ نام دے دیا۔ لیکن پھر جب اتفاق نہیں ہوا تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ چلا گیا۔ اب الیکشن کمیشن نے تعینات کرنا تھا جو ان کے پاس نام تھے، اور اس میں سے جو سب سے متنازع نام تھا الیکشن کمیشن نے وہ چنا۔ الیکشن کمیشن نے وہ نام کیوں چنا؟ اس لیے کہ جس دن سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی ادارے کے پاس فیصلہ آئے گا وہاں سے عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا، وہاں سے جو کوئی بھی فیصلہ آئے گا اس سے پی ٹی آئی کو کوئی راحت اور سکون قطعاً نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشنز ہوں گے عمران خان کو ریلیف تب بھی ملے گا جب عوام ووٹ ڈالے گی، کسی ادارے سے اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اینی وے تمام تر جو ہے چیزوں کے باوجود الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا کہ جو سب سے متنازع ہے، جس کو پی ٹی آئی، اس لیے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے، جس جماعت کی صوبے میں حکومت تھی، جس نے اپنی حکومت چھوڑی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ متنازع یہ شخص ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن اسی کو لگاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے لگایا ہے، کسی اور نے لگایا ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، الیکشن کمیشن بالکل میرٹ پہ فیصلے کر رہا ہے، اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی لگ گیا ہے تو ساری قوم جو ہے وہ اس کو مبارک ہو، اور آج رات کو روٹی نہیں چوچی کھائیں گے ہم سب لوگ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی، اور فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کبھی مایوس نہیں کیا، محسن نقوی جیسے متنازع شخص کو وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس نظام کے خلاف سڑکوں پر جدوجہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کارکنان تیاری کریں، عمران خان کی قیادت میں بڑی مہم چلائیں گے۔ اچھا، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے، جو اب ان کے دانشور بھی اور صحافی بھی آگے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب عمران خان جب تک رہے گا سسٹم کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ سسٹم کے اندر استحکام تب ہی آئے گا جب محسن نقوی جیسی شخصیات نے گراں لگیں گی، اگر پی ٹی آئی اس کو نہیں مانے گی تو پھر استحکام نہیں آئے گا۔ اب محسن نقوی صاحب ذاتی طور پہ بڑے اچھے انسان ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ بھی بڑا اچھا کام کریں، ان سے مجھے تو کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، پر پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اس شخص کو کہہ رہی ہے کہ یہ متنازع، ہم اس کو نہیں مانتے، تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں بھائی اسی کو ہم لگائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بالکل اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اسی کو چنیں گے جو عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے، جو سب سے زیادہ ان کی نظر میں متنازع ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کے ایک نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ اس قسم کا لایا جائے کہ اس کو طول دیا جائے یا ایک قومی حکومت بنائی جائے، معیشت بڑی خراب ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ
اگر الیکشنز میں جائیں گے تو الیکشنز میں آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے عمران خان کا. تو اس وجہ سے یہ ماحول بناؤ, یہ تاثر بناؤ کہ عمران خان گڑبڑ کر رہا ہے, وہ سیاسی عدم استحکام کا باعث ہے. جب تک وہ رہے گا یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. تو ضروری یہ ہے کہ جناب اس کو یا تو سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے, ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے, یا ایک ایسی حکومتی سیٹ اپ آ جائے کہ جس کے اندر ساری جماعتیں شامل ہوں اور وہ 2 سال چلے, وہ 1.5 سال چلے. یہاں تک بھی صحافیوں کو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی محدود جو ہے وہ ایک نگراں سیٹ اپ اس طرح کا آ جائے کہ جس میں فوج کا بھی کردار ہو, اور یہ ساری اکانومی جب تک ٹھیک نہ ہو یہ سلسلہ چلتا رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر جناب پہلے ہی قومی حکومت قائم ہے. آپ کے ملک میں ایک قومی حکومت قائم ہے, ایک ایسا سیٹ اپ قائم ہے جس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے, ماسوائے پی ٹی آئی کے یا جماعت اسلامی کے. ساری جماعتوں نے مل کے تو حکومت بنا لی. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ساری جماعتیں مل کے اس طرح حکومت بنائیں گی؟ تو انہوں نے حکومت بنا لی. اب ایک شخص وہ نہیں ہے, تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو شامل کیا جائے. مقصد یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو جناب کسی بھی صورت میں ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ جناب ایک نگراں سیٹ اپ بنا دیا جائے, اس کو طول دے دیا جائے, وہ کچھ عرصہ زیادہ چلے. اب جس طرح الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا, ہم نے اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ بڑے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو کبھی بھی جو اس طرح کے لفظ ہیں کہ بے شرمی اور ڈھیٹ اور انتہائی قسم کی بے شرمی, الٹیمیٹ بے شرمی, اس قسم کے لفظ یوز نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ہو سکتا ہے کہ بندہ بے شرم نہ ہو, کانفیڈنس ہو. تو الٹیمیٹ کانفیڈنس سے جو الیکشن کمیشن نے بندہ چنا ہے, وہ اس کانفیڈنس کی مثال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ جناب وہ بندہ جس کے بارے میں سب منہ بول بول کے کہہ رہے تھے. اور سب سے پہلے جو ہے میں نے بھی اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ کسی صحافی کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا, اور ہمیں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کیا ہے, مایوس کیا ہے. جب پی ٹی آئی نے نام دیے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر پروگرام کے اوپر میں بات کی تھی. وہ کلپ ابھی بھی میرے ٹویٹر پہ بھی لگا ہے, میرے جو جوائنٹ سیشن پروگرام ہے سنو ٹی وی کا اس پہ بھی لگا ہوا ہے. سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی نے مایوس کیا ہے, کسی صحافی کا نام نہیں آیا. اور اس کے پیچھے کچھ اطلاعات تھیں, اس کے پیچھے کچھ خبریں تھیں جو مجھے مل رہی تھیں. اور پھر جناب اگلے دن کے بعد, 1-2 دن کے بعد جب نام سامنے آئے نون لیگ کے, اور اس میں صحافی محسن نقوی صاحب کا نام سامنے آ گیا, تو میں نے کہا دیکھیں نا جی, نون لیگ نے ہمیں مایوس نہیں کیا. اور اپنا آخری جو پروگرام اس سلسلے میں کیا تھا غالباً وینسڈے والے دن, تو اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کی ذمہ داری کسی صحافی کے کندھے پہ آ جائے گی. تو یہ اسی وقت اطلاعات آ رہی تھیں, اسی وقت خبریں آ رہی تھیں کہ جناب محسن نقوی صاحب کو لگانا مقصود ہے, فیصلہ ہو گیا ہے. کیونکہ نظام سارا اے پولیٹیکل ہے, سیاست میں کسی کی مداخلت نہیں ہے. کسی سے میری مراد جو ہے الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے ہیں, اور مطلب جو بھی ہیں باہر کے بیرون ممالک کے جو یوگوسلاویہ والے, ان کے جو ہے کوئی مداخلت نہیں کہیں پہ بھی. تو اس وجہ سے محسن نقوی کو لگایا جائے گا. تو اب محسن نقوی جیسے متنازع شخص کو جب لگائے گا الیکشن کمیشن, تو پھر کوشچن اٹھے گا. ہو سکتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی اور چیز ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ میرٹ پہ کیا ہو. لیکن جو سب سے متنازع بندہ ہے, اگر الیکشن کمیشن اس کو لگائے گا تو پھر تو دیکھیں نا, لوگ اسی طرح کہیں گے کہ یہ قطعاً ہمیں قابل قبول نہیں ہے, کسی کے کہنے پہ لگایا جا رہا ہے. اور بنیادی طور پہ جس طرح کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے اندر مینج کیا گیا, اب پنجاب کے اندر وہ گیم ڈالنی ہے. یہ میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بھی آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا, ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی میں متعدد بار ذکر کر چکا ہوں. اور آج بھی محسن نقوی صاحب کا نام آنے سے پہلے میں نے یہ ایک پروگرام کے اندر یہ ذکر کیا تھا ٹی وی پہ کہ پنجاب کے اندر اس طرح کی کوشش کی جائے گی جس طرح کی کوشش سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے اندر ہوئی ہے. اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اس کو نہیں مانے گی, احتجاج ہوگا. یہ معاملہ پہلے ہی کنٹروورسی کا شکار ہو چکا ہے. پر جتنا الٹیمیٹ کانفیڈنس میں اس نظام کے اندر دیکھ رہا ہوں, مطلب جس نظام میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ محسن نقوی کو لگا دے, تمام تر شکایتوں کے باوجود, گلوں کے باوجود, تمام تر تنازعات کے باوجود. کیونکہ محسن نقوی صاحب کی وائرل ہوئی ہوئی ہیں تصویریں کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ میاں صاحب سے مل کے آ رہے ہیں, وہ اپنا چہرہ کیمرے سے چھپا رہے ہیں. آلدو کہ خود وہ چینل اونر ہیں, صحافی ہیں, ان کو کیا ڈر ہے کیمرے سے, تو وہ چہرہ چھپا رہے ہیں. مسلسل ان کے چینل کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ وہ پی ٹی آئی والے ان کے خلاف کہتے رہے کہ جناب یہ ہمیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ نہ کرتے ہوں, پی ٹی آئی والے الزامات لگاتے ہیں, لیکن کنٹروورسی اتنی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کسی اور کو نہیں لگا سکتا تھا؟ کوئی اور موضوع نام نہیں تھا؟
لیکن یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہی کو لگانا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو لگایا، اور اس طرح کی اطلاعات میرے پاس ہفتہ ڈیڑھ پہلے سے اس طرح کی اطلاعات تھیں کہ یہی معزز شخصیت پنجاب کے اندر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں پی ٹی آئی سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو مایوس کیا، کسی صحافی کا نام نہیں دیا، انہوں نے صحافی کا نام بھی دیا، ایک صاحب کو لگا دیا نگراں وزیر اعلیٰ، دوسرے کو بنا دیا سیٹھی صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین، اور پی ٹی آئی نے 3 سال صحافیوں کو بھوکا رکھا. تو پھر آپ گلا تو نہ کریں کہ صحافی آپ کے خلاف پروگرام کرتے ہیں، آپ ان کو عہدے نہیں دیتے، ان کو نوکریاں نہیں دیتے، تو پھر تو صحافیوں نے تو آپ کے ساتھ یہی کرنا ہے. پر یہ دیکھیں جی، یہ ہو گیا میرٹ پہ فیصلہ، اور اب اس کو پی ٹی آئی تو مان نہیں رہی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کس طرف جائیں گی. لیکن یہ کانفیڈینس جو ہے نا اس نظام کا، یہ کانفیڈینس ایک لفظ کا متبادل ہے، یہ الٹیمیٹ کانفیڈینس جو ہے یہ دن بہ دن آپ کو بڑھتا نظر آئے گا، اور یہ کانفیڈینس اس حد تک جائے گا جہاں پہ عمران خان کو سسٹم سے آؤٹ کیا جائے گا. یہ اب جو جس لیول پہ کانفیڈینس آ گیا نا، اس سے آگے کوئی کانفیڈینس نہیں ہو سکتا. اس پہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز میں عمران خان کو آؤٹ کیا جائے گا، اور یہ سارا اس میں طول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عمران خان ان سب کے لیے خطرہ ہے، سسٹم کے لیے خطرہ ہے. خطرہ کیا ہے؟ وہ یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ ان کو مار دے گا، کوئی کھا جائے گا. وہ خطرہ یہ ہے کہ وہ جب الیکشن لڑے گا تو وہ جیت جائے گا. تو یہ نظام قطعاً اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ جیتے. تو لہٰذا جو ہے کانفیڈینس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے آنے والے دنوں میں مزید بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.